اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی ڈیل کے بعد امریکہ ایک بار پھر سے ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ایران روایتی انداز میں دباؤ کے باوجود جارحانہ اقدامات لے رہا ہے۔ مگر اس بار ایران اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات جو مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کا سب سے بڑا حلیف ملک سمجھا جاتا ہے، صرف یہی نہیں، جہاں ایک طرف مشرق وسطیٰ کی پالیسی اسرائیل سے متعلق بدل رہی ہے، تو وہیں ایران اپنے جنگی ساز و سامان کی نمائش کر کے اپنی پوزیشن واضح کر رہا ہے۔ اور ان سب کے بیچ میں امریکہ سفارتی سطح پر ایران کو تنہا کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہا ہے۔ مگر امریکہ کی یہ کوشش ایران کو تنہا کرے یا نہ کرے، وہ امریکہ خود مغربی محاذ پر ضرور تنہا نظر آ رہا ہے۔ اس تمام منظرنامے میں جو سب سے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ایران کی طرف سے متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز اور اس میں سوار افراد کو اپنی تحویل میں لینا ہے۔ گزشتہ روز ایران کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پیر کے روز اماراتی بحری جہاز کو ایران کے سرحدی گارڈز نے پکڑ کر اس میں سوار لوگوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اماراتی کوسٹ گارڈز کے بحری جہاز کو اس وقت تحویل میں لیا گیا جب اس نے ایران کے ماہی گیروں کی کشتیوں پر فائرنگ شروع کی، جس کے نتیجے میں 2 ماہی گیروں کی موت ہو گئی۔ ایران کی طرف سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ یہ کشیدگی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب متحدہ عرب امارات اسرائیل کے قریب جا رہا ہے، جو ایران کا سب سے بڑا حریف ہے۔ اور جب متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان یہ ڈیل ہوئی تو ایران نہ صرف ایران نے مذمت کی بلکہ اسے بہت بڑی غلطی قرار دے کر خطے میں اسرائیل کے لیے راستہ کھولنے پر خبردار کیا۔ ایران کے اس بیان کو متحدہ عرب امارات نے نہ صرف دھمکی کے طور پر لیا بلکہ ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کیا۔ مگر ایران کے اس بیان پر نہ صرف متحدہ عرب امارات کی طرف سے رد عمل آیا بلکہ اس کے سب سے بڑے حلیف اور ایران کے سب سے بڑے حریف سعودی عرب نے بھی اس بیان کی مذمت کی اور اسے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ مگر جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ مستقبل میں عرب ممالک اور اسرائیل کا ممکنہ طور پر قریب آنا ہے۔ مگر کیا عرب ممالک کا یہ ممکنہ اتحاد ایران کے لیے خطرناک ثابت ہوگا یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک پیچیدہ قسم کی سیاست ہو رہی ہے، جہاں اس خطے میں ایران کا اپنا ایک اثر ہے تو وہیں ترکی بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ ترکی کی عرب ممالک کے ساتھ کشیدگی کی ایک اپنی پوری تاریخ ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے، مگر موجودہ صورتحال میں امریکہ بھی پرزور اس وقت دباؤ بڑھا رہا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل سے پہلے ایران پر جو پابندیاں آئی تھیں انہیں بحال کیا جائے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے باضابطہ اقوام متحدہ میں ایک خط جمع کرا دیا اور پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کسی بھی صورت ایران کو ہتھیاروں کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں نے چند منٹ پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کو خطوط جمع کروا دیے ہیں، جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ امریکہ ایران پر ان تمام پابندیوں کو دوبارہ بحال کرنے کے عمل کا آغاز کر رہا ہے جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت ختم کر دی گئی تھیں۔ اس عمل کے نتیجے میں ایران پر وہ پابندیاں 30 دن کے بعد دوبارہ عائد ہو جائیں گی۔ ہمارا پیغام بہت سیدھا ہے، ریاستی سطح پر دہشت گردی کا پرچار کرنے والے سب سے بڑے ملک کو امریکہ آزادانہ طور پر ہتھیار کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مگر دیگر یورپی ممالک نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران پر پابندیاں مزید بڑھانے کے حوالے سے کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ماہر مشرق وسطیٰ امور ہیں، اس کے علاوہ ڈائریکٹر انالیٹیکل ڈیولپمنٹ سینٹر فار گلوبل پالیسی ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، یہ کیا سب چیزیں ایران کو آئسولیٹ کریں گی اور کیا یہ سب کچھ اس تناظر میں ہو رہا ہے جو ڈیل ہوئی ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی؟ میں نے اس کے اوپر بڑا لمبا چوڑا مضمون شائع کیا ہے یہ کوئی 2-3 دن پہلے، تو یہ بہت ہی ایک سوفسٹیکیٹڈ قسم کی موو ہے۔ اس کا تعلق اسرائیل سے کم ہے اور فلسطینی تنازع سے تو اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کی ایک کوشش ہے کہ وہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ڈی سٹیبلائزنگ خطے کے اندر اپنے آپ کو اور جو ہے عرب ورلڈ کو سیکیور کر سکے۔ اس میں نہ ہی ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس معاہدے کے اعلان سے 4 دن قبل متحدہ عرب امارات کی میٹنگ ہوئی ہے وزارت خارجہ لیول کے اوپر ایران کے ساتھ۔ تو اس وقت متحدہ عرب امارات ایران اور اسرائیل کے ساتھ بیک وقت الحاق کر کے تو ترکی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ مگر عرب ممالک کا زیادہ بڑا مسئلہ یمن، شام، عراق میں ایران سے ہے۔ ظاہر ترکی کے ساتھ بھی ایک لفظی جنگ جاری رہتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب عرب ممالک ترکی کو زیادہ بڑے مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں بنسبت ایران کے؟ ترکی اور ایران جو ہے وہ تاریخی طور پہ رائیولز ہیں اور ان کی رائیولری جو ہے
اب وہ منظر عام پہ سامنے آئے گی. ایران اور سعودی عرب کی جو جنگ، سرد جنگ یا جو ہے گرم جنگ کہہ لیں، چل رہی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. اس میں پسپائی ہوئی ہے سعودی عرب کو. یہ راؤنڈ ایران جیت گیا ہے، اور اب جو ہے خطے کے اندر ترکی کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے جس نے خوف زدہ کیا ہوا ہے. یاد رہے کہ عرب ممالک کے پس منظر سے اگر دیکھا جائے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، تو ایران اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بالآخر وہ ایک شیعہ ملک ہے اور وہ عرب نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کو مینج کرنا عربز کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایران کے اوپر امریکہ کا بھی دباؤ ہے، اسرائیل کا بھی آلریڈی دباؤ ہے. لیکن ترکی جو ہے وہ ایک سنی طاقت ہے، اور جس کی بہت زیادہ جو نا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے پورے عرب خطے کے اندر یہ گزشتہ کچھ سالوں سے. تو یہ چیز زیادہ خوف زدہ کرتی ہے متحدہ عرب امارات کو، اور اس وجہ سے یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے ابو دھابی کی جانب سے. مطلب یعنی عرب ممالک کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ترک صدر اردوغان کے ایک ترکی کا اثر و رسوخ اس وقت بڑھا رہے ہیں مسلم امہ میں یا مسلم ممالک میں، جو سعودی عرب کو یا پھر دیگر عرب ممالک کو زیادہ بڑا خطرہ اب یہ لگتا ہے. دیکھیں، جیسے اعجاز حیدر نے آج فرائیڈے ٹائمز میں پبلش کیا ہے کہ کوئی امہ کوئی چیز نہیں ہے. There is no امہ، there are interests. ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہے، اور ترکی کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ترکی کے جنوب کے اوپر ایک بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے، جس کو ہم سیرین سول وار کہتے ہیں. اس کو مینیج کرنا ہے. ترکی جو ہے اپنی طاقت کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران اس کے راستے میں ہے. ایران عراق اور سیریا دونوں میں موجود ہے، اور کئی دہائیوں کا ہیڈ سٹارٹ ہے ایران کو. ایسی صورتحال کے اندر ترکی جو ہے ان لائنز کے تھرو پنچ کرنا چاہ رہا ہے اوور دا نیکسٹ فیو ایئرس. اب یہ چیز متحدہ عرب امارات کو بھی نظر آ رہی ہے، سعودی عرب کو بھی نظر آ رہی ہے، ایجپٹ کو بھی نظر آ رہی ہے، اور ان میں سے کسی ایک ملک کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس ٹرینڈ لائن کے اوپر اثر انداز ہو سکیں. یاد رہے، امریکہ اب ان کے بچاؤ کے لیے نہیں آ رہا جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا. جو سیکیورٹی امبریلا تھی وہ اب جاتی رہی. امریکہ کی اسٹریٹجی اوباما انتظامیہ کے دور سے شروع ہوئی تھی، اور اب ٹرمپ انتظامیہ میں بھی وہی ہے کہ بھائی جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ ریجنل سیکیورٹی کے لیے ہیوی لفٹنگ کریں. امریکہ جو ہے ساتھ مل کے کام ضرور کرے گا، لیکن پرائمری گارنٹر نہیں ہوگا کسی کی بھی نیشنل سیکیورٹی کا. تو یہ چیز خوفزدہ کرتی ہے متحدہ عرب امارات کو، اور بالخصوص اس وجہ سے کہ سعودی عرب جو ہے اس نے بہت کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے. یمن میں پسپائی ہوئی ہے، اور اپنا دیگر اور فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ نان پرفارمنس کے ایشوز ہیں سعودی عرب کے حوالے سے. پھر اگر آپ دیکھیں تو متحدہ عرب امارات نے اسد رژیم کے ساتھ بھی دوبارہ سے تعلقات، کوئی 1 سال ہوا ہے، دوبارہ سے رشتہ قائم کر لیا ہے. تو یہ کمپلیکس گیم چل رہی ہے، اور متحدہ عرب امارات اس وقت ریجن کے اندر اڈلٹ کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا وہ کامیاب ہو سکے گا؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کے پاس سٹینگ پاور نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے اس راستے کے علاوہ. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود